یہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں فطرت کے اور قدرت کے حسین مناظر کے حوالے سے، اور ان حسین مناظر کے ساتھ سیر و سیاحت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سیر و تفریح کے لیے مختلف ملکوں کا انتخاب کرتے ہیں، مختلف دیدنی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں، در حقیقت وہی جگہیں جو ہیں وہ بعد میں سیر و تفریح کے لیے معروف ہو جاتی ہیں اور لوگ اسی طرف خاص موسموں کے اندر جو ہے وہ رخ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں، جو کہ ریسرچ اسکالر ہیں اور تحقیقی حوالے سے ان کا بہت کام ہے، اور خصوصاً ان کا جو ایم فل کا تھیسس تھا وہ بھی گلگت بلتستان میں سیر و تفریح کے حوالے سے، سیر و سیاحت کے حوالے سے ایک خوبصورت تجزیہ جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا، اور ان کا وہ تھیسس جو ہے سیر و سیاحت کے حوالے سے بہت معروف ہوا اور مقبول بھی ہوا۔ آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ اس خصوصاً فطرت کے حسین مناظر کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اپنے تجربات، چونکہ یہ خود بھی بہت سی جگہوں کے اوپر گئے ہیں اور انہوں نے چیزوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ یہ بھی اپنی زبانی جو ہے ان چیزوں کو بیان کریں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، پروفیسر آپ نے صاحب اپنے آپ کو پروگرام میں پروگرام دعوت۔ نسیم زندگی کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور شریک ہوئے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ خود جو سیر و سیاحت ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور خصوصاً جو پاکستان کے اندر سیر و سیاحت کا یہ سارا سلسلہ ہے، آپ اس حوالے سے چاہیں گے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی، سب سے پہلے تو ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ انسان سفر کرتا کیوں؟ تجسس جو ہے وہ انسان کو سفر پر مجبور کرتا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ جب انسان سفر پر روانہ ہوا تو فطری مناظر جو ہیں وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتے آئے، اور یہ جو فطری مناظر ہیں یہ ہر انسان کے اوپر مختلف اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا سفر کس نوعیت کا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ کا جو سفر ہے اگر تو ایک سیاح کا سفر، پھر آپ اس سفر سے لطف اندوز ہوں گے، گرد و پیش کو دیکھیں گے، اپنے مشاہدے کو جو ہے وہ مہمیز کریں گے، اور اس کے ذریعے آپ ایک راحت اور سکون محسوس کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں سفر کر رہا ہے تو اس کا سفر جو ہے وہ ایک زحمت تصور ہوگا، اور اسے اپنے گرد و پیش سے کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ فطری مناظر جو ہیں وہ انسان کی نفسیات پر بڑا اچھا اثر مرتب کرتے ہیں۔ انسان جتنا فطرت کے قریب تر ہوتا ہے اسے سوچنے کا موقع میسر آتا ہے، وہ کائنات کے وسیع رازوں کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے لیے قوت مشاہدہ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور جب آپ جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو، جھیلوں کو، جھرنوں کو، آبشاروں کو دیکھتے ہیں تو فطرت سے قربت کا ایک احساس جو ہے وہ انسان کے اندر جنم لیتا ہے، اور ایک سیاح جو ہے وہ سفر کو زحمت نہیں سمجھتا بلکہ اس سے مسرت کشید کرتا ہے، اور ان مناظر سے ایک وجدانی کیفیت جو ہے وہ اس پر طاری ہوتی ہے۔ اور اگر میں اس کو یوں کہوں کہ انسان سیر و سیاحت کے ذریعے خارج سے داخل کا سفر کرتا ہے اور اس خالق کائنات کی صناعی کو دیکھتا ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، انسان رواداری اور مساوات سیکھتا ہے۔ جب آپ دوسری تہذیبوں کے لوگوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، ان کے رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، انہی کے طرح کے کھانے کھاتے ہیں، تو ایک ہم آہنگی اور ایک یگانگت کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پاکستان میں سیاحت کا بڑا پوٹینشل موجود ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اگر آپ جغرافی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل فریب لینڈسکیپ جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ یہاں ایک طرف دنیا کے تینوں بلند ترین پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اسی طرح ہمارے پاس ایک ساحلی پٹی بھی موجود ہے، ہمارے پاس صحرا بھی موجود ہیں، ہمارے پاس سارا سال بہنے والے دریا بھی موجود ہیں۔ تو ایک وسیع جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک خطہ ہے
اور اس کے اندر سیاحت کے بڑے مواقع ہیں، اور گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں سیاحت جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھی۔ اس میں سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم رہا ہے، اور آج کل جو ہے حکومت جو ہے وہ بھی اقدامات کر رہی ہے کہ وہ سیر و سیاحت کو فروغ دے۔ تو میری نظر میں پاکستان جو ہے وہ سیر و سیاحت کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا زبردست ملک ہے۔ آپ یہاں آئیں، یہاں آپ کو 8,000 سے بلند ترین جو ہے وہ چوٹیاں ملیں گی۔ 100 سے زائد چوٹیاں ایسی ہیں جن کی بلندی جو ہے وہ 7,000 میٹر سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ہر طرح کے سیاح کے لیے یہاں جو ہے وہ سامان مہیا ہے۔ اچھا، آپ اس میں ساحل ڈاکٹر صاحب سمندر پر جا سکتے ہیں۔ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے، ایک طرف تو یہ سیاحوں کے لیے ہے، دوسری طرف ہم اگر یہ دیکھیں کہ بعض لوگ فیملیز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ فطری مناظر موجود ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیملی کو ساتھ لے کے جانا ایسی جگہوں کے اوپر، اس کے اندر کیا مثبت اثرات موجود ہیں کہ جو ایک خاندان کے اوپر جو ہے سیر و تفریح کے درمیان جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آج دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک نفسہ نفسی کا عالم، مصروفیات ہیں گوناگون، ہر شخص جو ہے وہ مصروف ہے، اور اس تناؤ میں اور اس مصروفیت میں گھر والوں کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاندان میں اگر آپ بچوں کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر نکلتے ہیں تو اس سے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ خاص طور پہ وہ جو ایک دوری کا احساس مصروفیت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، خلا بچوں کی طبیعت میں آ جاتا ہے، وہ دور ہوتا ہے۔ بچے جو ہیں اس کو جب فطرت کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ان کا مشاہدہ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، اور ان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے نئی دنیا جو ہے وہ تلاش کرنے کا۔ تو اس وجہ سے اگر والدین جو ہیں وہ اپنے اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس طرح پہاڑی علاقوں میں یا جو سیاحتی علاقے ہیں وہاں وقت گزارتے ہیں تو اس کے یقیناً بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اور اس سے ان کو مل بیٹھنے کا ایک موقع ملتا ہے جس سے جو آپس کے مسائل ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا جو تناؤ ہے ذہنی وہ دور ہوتا ہے، بچوں کو ایک مثبت سرگرمی جو ہے وہ میسر آتی ہے، اور وہ فطرت کے قریب تر ہو کر زندگی سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہ بھی دیکھنے میں ملتی ہے کہ مختلف ملکوں کے اندر سیاحتی مقامات اور خوبصورت جگہیں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کی حفاظت کے لیے کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں کیا گیا ہوتا، یا بعض وہ ممالک کے جو اس طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ممالک کے اندر ان سیر و تفریح کی جگہوں کے اوپر بہت انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان جگہوں کے اوپر لوگوں کا پھر آنا شروع ہوتا ہے اور ایک قسم کا یہ اقتصادی پروجیکٹ بھی بن جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فطری مناظر ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی اقدامات جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، اس سے مقامی سیاحت کو بھی فروغ ملتا ہے اور لوگوں کو روزگار کا بھی ذریعہ مہیا ہوتا ہے۔ لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو کیے جائیں جس سے یہ ان جگہوں کو محفوظ رکھا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے لوگوں کی جو ذہنی سطح ہے ان کو شعور دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جو جنگلات ہیں ان کی بے دریغ کٹائی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو کام کرنا چاہیے، حکومتی اداروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کو روکیں۔ اسی طرح جو جنگلی حیات ہے اس کا تحفظ جو ہے وہ ممکن بنانا چاہیے، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ شوٹ کریں، گن سے نہیں کیمرے سے، آپ ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نظام چل رہا ہے سارا فطرت کا۔ ہم انسان جہاں بھی جاتے ہیں اپنا جو ہے وہ وہاں نقش قدم چھوڑ آتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، اپنے اپنے علاقوں کی خود حفاظت کریں۔ اور اس میں یہ سمجھوں گا کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی یہ شعور جو ہے وہ دیا جائے اور ان کی تربیت کا اہتمام کیا جائے، وہاں جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ جگایا جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے اپنائیں، اور یہ عوام اور حکومت مل کر جو ہے وہ ان جگہوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ صفائی کا بھی ہے، اس کا بھی تعلق جو ہے وہ ہمارے شعور سے ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں خود سے، میں خود سے اپنے آپ سے شروع کروں، آپ شروع کریں، معاشرے کے دوسرے افراد جو ان جگہوں پر جاتے ہیں، ہم ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان جگہوں کو صاف ستھرا بھی رکھیں اور فطرت کے قریب تر ہوتے ہوئے فطرت کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں۔
وہاں درختوں کی کٹائی کو جو ہے وہ روکیں، جنگلی حیات کو ہم تحفظ دیں، اور جو ہے وہ دوسرا جو خاص طور پر پلاسٹک کا استعمال جو ہے وہ ان جگہوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ K2 کی جو اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کو سر کرنے کے لیے ونٹر میں، اس کے بعد یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ K2 پر جو ہے وہ کوپ ماؤں کا بہت سا چھوڑا ہوا جو سامان ہے وہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل وارمنگ کی ایک سچویشن جو ہے وہ پوری دنیا میں سامنے ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جنگلات کی کمی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتی اداروں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے جو ان علاقوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا کردار جو ہے اس میں ادا کریں۔ باہم مل کر ہم اس مسئلے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔